تو اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا، اس میں 1000 سونے کے سکے ڈالے اور ایک خط لکھا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں اور میں جو ہوں تمہیں پیسے دینے کے لیے آ رہا تھا، مگر راستے میں جو ہے یہ دریا یا سمندر حائل ہے، اس وجہ سے میں نہیں دے سکتا۔ میں اللہ پہ بھروسہ کر کے کہ میں نے اللہ ہی کو گواہ بنایا تھا، اللہ ہی کو میں نے ضامن بنایا تھا، اللہ پہ بھروسہ کر کے میں اس لکڑی میں یہ پیسے ڈال رہا ہوں۔ قصص الحدیث سیریز میں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ 24واں واقعہ پیش خدمت ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال پرانا ایک واقعہ سنایا صحابہ کو، جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص سمندر یا دریا پار کر کے ایک علاقے میں پہنچا، کیونکہ وہ جزیرے میں رہتا تھا۔ اب جب وہ دوسرے شہر میں پہنچا تو اس کو ضرورت پیش آئی 1000 سونے کے سکوں کی۔ وہ ڈھونڈتا رہا، پھر اسے ایک بندہ ملا، اس کے دل میں آیا کہ شاید یہ بندہ میری مدد کرے۔ اس کو کہنے لگا میں مسافر ہوں اور آپ مجھے 1000 سونے کے سکے دے دو، مجھے کسی کو دینے ہیں، اور میں جو ہے مسافر ہوں اور میں فلاں تاریخ کو یہ رقم آپ کو واپس کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی گواہ لے کر آؤ۔ تو قرض لینے والا کہنے لگا کفا باللہ وکیلا، کہ میرا گواہ، میرا وکیل جو ہے وہ اللہ ہی ہے، یہاں تو مجھے کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر قرض دینے والا کہنے لگا بھائی 1000 دینار میں تمہیں دے رہا ہوں، کوئی ضمانت ہی لیا ہو کہ کوئی تمہاری ضمانت دے دے کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے علاوہ کوئی بھی میرا ضمانتی نہیں ہے، تو اللہ ہی ہے، میں اللہ کے بھروسے پہ جو ہے تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے قرض دے دو تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے، میں تمہیں مقررہ تاریخ پہ لوٹا دوں گا۔ تو قرض دینے والا کہنے لگا صدقتا، تو نے سچ کہا، یعنی اللہ کرے کہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہو۔ پھر اس نے جو ہے مالدار تاجر نے 1000 سونے کے سکے دیے۔ اب یہ شخص اس نے اپنا معاملات پورے کیے، کشتی میں بیٹھا، اور جہاں وہ رہتا تھا جزیرہ تھا یا دوسرا شہر تھا، یہ ذکر نہیں، حدیث میں صرف کشتی کا ذکر ہے۔ اب جو مقررہ تاریخ تھی اس میں وہ 1000 سونے کے سکے لے کے دریا یا سمندر پہ پہنچا، تو حالات ایسے ہو چکے تھے سمندر کے کہ کوئی بھی کشتی کنارے پہ نہیں تھی۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کوئی کشتی آ جائے تاکہ میں اپنی زبان کو پورا کر سکوں کہ وہ یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ یہ فلاں تو منافق تھا، میرے پیسے کھا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی کشتی نہیں ہے، وقت بھی گزر رہا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا، اس میں 1000 سونے کے سکے ڈالے اور ایک خط لکھا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں اور میں جو ہوں تمہیں پیسے دینے کے لیے آ رہا تھا، مگر راستے میں جو ہے یہ دریا یا سمندر حائل ہے، اس وجہ سے میں نہیں دے سکتا۔ میں اللہ پہ بھروسہ کر کے کہ میں نے اللہ ہی کو گواہ بنایا تھا، اللہ ہی کو میں نے ضامن بنایا تھا، اللہ پہ بھروسہ کر کے میں اس لکڑی میں یہ پیسے ڈال رہا ہوں۔ اور پھر اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو میری امانت آگے پہنچا دے تاکہ میرے بارے میں وہ برا نہ سوچے۔ اس عمل کو کیا، اور دوسری طرف تاجر جو ہے دریا پر آیا، انتظار کرتا رہا کہ اس نے تو وعدہ کیا تھا۔ جب شام کے آثار ہونے لگے تو لوٹتے لوٹتے اس نے دیکھا کہ ایک بڑی سی لکڑی آ رہی ہے، تو کنارے تک پہنچی۔ اس نے کہا میں گھر لے جاتا ہوں اور یہ تندور کو جلانے میں کام آئے گی۔ تو جب اس نے اس کو جلانے کے لیے جب گھر پہ پہنچا، اس کو ضرورت ہوئی، حاجت ہوئی، جب اس نے کلہاڑے سے توڑا تو اس میں سے 1000 سونے کے سکے نکلے اور ایک خط لکھا جو قرض لینے والے نے لکھا تھا، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ پھر ایک عرصے بعد جب سمندر کا ماحول تھم گیا تو وہ شخص آیا، اس سے ملاقات کی کہ بھائی میں نے اللہ کے بھروسے پہ یہ رقم جو ہے، آتا ہے نا اللہ جو ہے توکل کرنے والوں کی غیبی مدد کرتا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ جو توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی تم نے بھیجے، الحمدللہ مجھے مل گئے، اللہ کا احسان ہے کہ مجھے بھی میری امانت مل گئی اور تم نے بھی
اپنی امانت لوٹا دی۔ تو میرا عزیزو، اس واقعے میں ہمارے لیے بڑے ہی عبرت ہے کہ دیکھو وعدے کو توڑنا حدیث میں آتا ہے منافق کی نشانی ہے، کہ جو وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے۔ آج ہم دیکھیں آج ہمارے معاملات کیسے ہیں، آج کاروبار کرتے ہیں، کسی سے قرض لیتے ہیں، نہیں دے سکتے اس کو فون کر دیں کہ بھائی میری مجبوری ہے، میں 1 ہفتے بعد دے دوں گا، 3 دن بعد دے دوں گا۔ یہ نہیں کہ وہ آس لگا لے اور اس کی آس ٹوٹ جائے، وہ آگے زبان دے چکا ہو، پھر کیا ہوتا ہے، سب کی زبانیں خراب کرنے کا ذریعہ ایک بندہ بنتا ہے۔ تو کوشش کریں، وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں، کسی سے قرض لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید جو اللہ کے راستے میں ہوا تھا، اس پہ قرض تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ایک صحابی غالباً ابو ذر، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس کا قرضہ بھروں گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ فتاوی شامی میں لکھا ہے جس نے کسی کے 4 پیسے دبا لیے، قیامت کے دن 750 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ آج بھائی بہن کو اس کا حصہ نہیں دیتا۔ میرے کزن انہوں نے اپنی دونوں بہنوں کو 3-3 کروڑ روپے دیے ہیں۔ سوچیں ایک آدمی 100 کروڑ کا مالک ہے تو 2 حصے مرد کے ہوئے، 1 حصہ عورت کا ہوا، 33 کروڑ عورت کے ہوئے۔ تو بھائی بہن سے کیا کہے گا، تو میری بہن ہے، تو وہ بھی کہے گی ملنا تو ہے نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی تم رکھ لو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پر کیا چاہیے، بھائی کو بولو کہ 33 کروڑ اس کے حوالے کرے، پھر وہ بہن 1 ہفتے بعد لوٹاتی ہے تو پھر دیکھنا۔ تو آج جو لوگ بہن کو اپنا حصہ نہیں دیتے، یاد رکھیں قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے ایسے لوگوں کو یا ایسے لوگوں کے جو ہے نا گناہ، یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے ایسے لوگ جو ہے پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئیں گے، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اگر ہزاروں انبیاء کے برابر بھی اعمال لے کر آ گئے، اگر بہن کا حق مارا، لوگوں کا حق مارا، 1 قدم بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیا ہوگا، اللہ اس وقت سینگ والی بکری اور جس بکری کے سینگ نہیں ہوں گے، حدیث میں آتا ہے ان کا بھی حساب کرے گا۔ اس وقت اللہ کہے گا کہ بھائی تو نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا تھا، بہن کے گناہ بھائی کے گلے میں ڈالے جائیں گے، اور وہ بے وقوف ارب پتی جو اپنی اولاد کے لیے عیاشی کا سامان لے کے چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کی نیکیاں بہن کے کھاتے میں جائیں گی، اور بہن جو جہنم میں جاری ہوگی شاید وہ نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے جنت میں چلی جائے۔ تو کوشش کریں کہ اگر کسی کا حق مارا ہو تو اس کا حق لوٹائیں۔ اور بھائی اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ آج دیکھیں قبر میں الماری نہیں ہوگی، کفن میں جیب نہیں ہوگی۔ آج کسی کا حق مارا ہے تو اپنا مال، حدیث میں آتا ہے، وہ ہے جو آگے بھیج دیا، باقی وارثوں کا مال ہے۔ الو کے پٹھے ہیں وہ ارب پتی لوگ جو اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنی قبر میں آگ بھر رہے ہیں۔ اپنے معاملات ہم سدھاریں، جس سے پیسہ لیا ہے اس کو دیں، اس کے بعد مرنا ہے تو مریں۔ تو بھائی اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، کوشش کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو پھیلائیں، کیا پتہ کسی کے دل میں یہ بات لگ جائے اور وہ جو ہے جہنم میں جاتا جاتا جو ہے جنت کی طرف اس کے قدم اڑ جائیں۔ حدیث میں ہوتا ہے ایک آدمی جنت میں چند قدم دوری پہ ہوتا ہے، مگر وہ ایک ایسا عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم میں